میں ہو اس کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نمبر 2، میں سیاسی قائدین کو متنبہ کرتا ہوں کہ دینی معاملات میں دخل نہ دیں، اور یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، اس لیے دینی اصطلاحات کو آپ استعمال نہ کریں۔ ہمیں مذہبی ٹچ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹچی مذہب کی ضرورت ہے، ہمیں مذہب کے سچ کی ضرورت ہے۔ اس لیے خان صاحب نے فیصل آباد میں کہا کہ 1,40,000 انبیاء آئے، یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ابھی مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب میں 1,40,000 کی روایت موجود ہے۔ ہمارے ہاں مسند امام احمد بن حنبل میں 1,24,000 انبیاء کرام کی روایت موجود ہے کہ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 313 رسول ہیں، لیکن یہ اخبار آحاد ہیں۔ قرآن کی کسی نص صریح میں اور کسی حدیث صریح میں انبیاء کرام کی تعداد قطعیت کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم 1,24,000 انبیاء کرام کہتے ہیں تو اس سے پہلے احتیاطاً کم و بیش کا لفظ لگا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کی حقیقی تعداد کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ہم نے بھیجے کہ جن کے تذکرے ہم نے اے پیارے حبیب آپ کو بیان کر دیے ہیں، جن کے قصے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ابھی تک ہم نے بعض کے تذکرے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اس لیے قرآن کریم میں صرف 26 انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، اور باقی انبیاء کرام پر ہم اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی ہے کُلٌّ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اجمالاً کے معنی پریسائزلی وداؤٹ اینی ڈیٹیل، تفصیل نہیں ہے، نام ہمیں سب کے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ نے اپنے محبوب بندے کو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک مختلف ادوار میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کی قطعی تعداد اللہ کے علم میں ہے، اور قطعی تعداد کا تعین نہیں کرتے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہار شریعت میں لکھا کہ انبیاء کرام کی تعداد قطعیت کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم 1,24,000 بھی قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم قطعیت کے ساتھ بیان کریں اور در حقیقت ایک نبی بھی اس سے کم ہو تو ہم نے غیر نبی کو نبی بنا دیا، یا ایک نبی اس سے زیادہ ہو تو ہم نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور صدر الشریعہ نے لکھا کہ یہ دونوں کفر ہیں۔ اس لیے علماء بھی ان کلمات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں
اور کوئی لیڈر کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو، دین کے مقابلے میں کسی کی ہمارے نزدیک پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین تمہارا شعبہ نہیں ہے، دین کے معاملات میں دخل نہ دو، سیاسی میدان وسیع ہے، جو مرضی کرتے پھرو، لیکن دین کی ریڈ لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا، یہ کسی قیمت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ میں شرک کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں، اور جو لوٹا بنتا ہے تو وہ اس کے معنی نہیں جانتے۔ اس کے معنی ہے کہ جو ان سے بے وفائی کرتا ہے تو اس کا تعلق شرک سے ہو جائے گا۔ حضور والا آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہوں اپنی نظر میں، اپنے ماننے والوں کی نظر میں، خلیفہ راشد و ارشد، خلیفہ رابع، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خوارج پیدا ہوئے۔ یہ اس دور کے ٹیررسٹ تھے، یہ اس دور کے انارکسٹ تھے، یہ اس دور کے ایکسٹریمسٹ تھے، یہ اس دور کے فتنہ پرداز تھے۔ تو حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا فَمُشْرِكُونَ هُمُ، اے امیر المومنین کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا کہ فَرُّوا مِنَ الشِّرْكِ، شرک سے تو یہ بھاگ کر آئے۔ پھر سوال ہوا فَمُنَافِقِينَ هُمُ، یہ البدایہ والنہایہ میں پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین تو اللہ کا نام بہت کم لیتے ہیں۔ فقیل من ہم، پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ اخواننا بغوا علینا، فرمایا کہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس لیے آپ نے دو بڑی جنگیں نہروان اور حرورہ ان کے مقابلے میں لڑی، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، کیونکہ باغی واجب القتل ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کو کافر نہیں کہا۔ تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہیں کہ جو میرا منکر ہو جائے، مجھ سے بے وفائی کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی، اور کوئی اس فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ہمارا کام دین کی حفاظت کرنا ہے، ہمارا کام حالات مشکل ہوں یا آسان کلمہ حق کو کہنا ہے اور بیان کرنا ہے۔ اس معاملے میں کسی کی روح رعایت نہیں کی جائے گی، اور تمام علماء کو پوری جرأت اور دینی حمیت کے ساتھ دین کے موقف کو ہر حال میں بیان کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ فلاں تفضیلی ہے۔ تفضیلیت تو یہ تھی